السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ذات ہر ٹوٹی زندگی کے لیے سہارا ہے، ہر بھٹکے دل کے لیے روشنی ہے اور ہر رویا انسان کے لیے اللہ کی رحمتوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی بہن کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل مہینوں میں اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ کہانی کسی بری عورت کی نہیں ہے، نہ خواب کے کسی اشارے کی۔ یہ کہانی ہے عمل کی، ذکر کی، سچے یقین کی اور اللہ کے غیب سے آنے والی مدد کی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کی زندگی 1 سال پہلے تک بالکل ویسی تھی جیسے اکثر لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ ذمہ داریاں، گھر کا کام، اپنی صحت، اپنی تھوڑی سی کمائی اور بار بار ایسے دھکے جو انسان کے اندر کا حوصلہ توڑ دیتے ہیں۔ کہتی ہے، میں بہت عرصہ تک سوچتی رہی کہ میری دعا کیوں نہیں سنی جا رہی، میں کیوں ایک مسئلے سے نکلتے ہی دوسرے میں پھنس جاتی ہوں، لوگوں کا رویہ کیوں بدل گیا ہے اور میں اندر سے اتنی تھک کیوں گئی ہوں۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ جیسے اندر سے کوئی صدا اٹھی ہو کہ کچھ بدلنے کے لیے مجھے بدلنا ہوگا۔ کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا، کوئی خواب نہیں آیا، کوئی کرامت نہیں ہوئی۔ بس ایک دن میں نے دل سے عہد کیا کہ میں کم سے کم اللہ کا ذکر تو مسلسل کر سکتی ہوں۔ رزق، محبت، عزت، دعا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر میری زبان میرے ہاتھ میں ہے۔ کہتی ہے، میں نے فیصلہ کیا کہ میں استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ آخر تعداد کیا کروں، اور میں نے سنا تھا کہ 7000 بار درود پاک یا استغفار کرنا سب سے افضل ہے۔ تو کوئی خاص تعداد نہیں، کوئی لمبا کورس نہیں، کوئی وظیفہ نہیں جس سے ڈر لگے کہ نہیں پڑھا جائے۔ بس میرے دل نے کہا کہ میں روزانہ کم سے کم 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھوں گی۔ سارا دن میں کام کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، فون یوز کرتے ہوئے، چیزیں پیک کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، میں نے استغفار کو اپنے دن میں ایسے شامل کر لیا جیسے سانس شامل ہوتی ہے۔ تعداد کبھی بڑھ جاتی، کبھی کم ہو جاتی، لیکن نیت ایک ہی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ میری ٹوٹی قسمت کو جوڑ دے۔ کہتی ہیں کہ شروع کے 2 دن کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، میں پھر بھی اداس تھی، کام پھر بھی مشکل، لوگ پھر بھی بے پرواہ، حالات پھر بھی وہی۔ لیکن کچھ دن جب گزرے تو عجیب سکون محسوس ہونے لگا۔ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، کوئی پیسے نہیں آئے تھے، کوئی بڑا معجزہ نہیں ہوا تھا، لیکن دل میں ایسا سکون آیا جو کئی مہینوں سے نہ ملا تھا۔ کہتی ہے، مجھے پہلی دفعہ لگا کہ شاید اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، شاید میری طرف رحمت کی نظر اٹھ رہی ہے، شاید میں صحیح سمت میں جا رہی ہوں۔ پھر ایک رات انہوں نے سوچا کہ اگر میں استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتی ہوں تو درود پاک کو اپنی روح کا حصہ کیوں نہ بنا لوں۔ کہتی ہیں، کام کی وجہ سے میں زیادہ پڑھ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھا کہ دن میں کم سے کم 300 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھوں گی، چاہے ٹوٹے ہوں، چاہے وقفے وقفے سے پڑھوں، لیکن پڑھوں گی ضرور۔ اور وہیں سے اللہ نے ان پر وہ رحمتیں شروع کی جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا گھر بیٹھے ہوم بزنس کرتی ہوں۔ میں ہاتھ سے بنائے ہوئے قدرتی پروڈکٹس، آئل، ماسک اور کچھ سکن کیئر آئٹمز بناتی ہوں۔ میں نے یہ کام سیکھا بھی تھا، لیکن سیکھنے کے بعد بھی میرے پاس کسٹمرز نہیں آتے تھے۔ مہینوں گزر جاتے تھے، ایک آدھا آرڈر آتا، وہ بھی کبھی کبھی لیٹ، کبھی کنفرم، کبھی کینسل۔ کئی دفعہ میں نے روتے ہوئے سوچا کہ شاید یہ کام میرے نصیب میں ہی نہیں۔ لیکن جب سے استغفار اور درود پاک میری زندگی کا حصہ بنے، میری تقدیر نے پلٹنا شروع کیا۔ کہتی ہیں، بالکل پہلا اشارہ مجھے تب ملا جب ایک بہن نے اچانک میسج کر کے 3 پروڈکٹس آرڈر کیے، ایسے دن جب میں نے بالکل امید چھوڑ دی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس پروڈکٹس کی ایک بھی پوسٹ نہیں کی تھی میں حیران تھی کہ انہوں نے مجھ تک پہنچا کیسے۔ پھر اسی رات میں نے اپنے اصل ٹارگٹ سے زیادہ درود پاک پڑھا اور اللہ سے رو کر دعا مانگی، یا اللہ اگر واقعی یہ راستہ میرے لیے ہے تو آسانیاں اتار دے، اور اللہ نے اتار دی۔ اگلے ہی ہفتے 3 اور آرڈر ملے۔ پھر ایک کسٹمر نے پہلے دن ہی پیمنٹ بھیج دی۔
جبکہ مجھے اکثر پیمنٹ کے لیے بار بار یاد کروانا پڑتا تھا۔ پھر ایک ہفتے بعد ہی کوریئر کمپنی نے مجھے کال کی کہ آپ کی پچھلی ادھوری ادائیگی بھی ریلیز ہو گئی ہے، آپ کا اکاؤنٹس کلیئر ہو گیا ہے۔ کہتی ہے مجھے یقین نہیں آیا، میں نے اسی وقت سجدہ شکر کیا، آنسو روک نہیں پا رہی تھی کہ یا اللہ، میں نے تو صرف استغفار کیا تھا، میں نے تو صرف درود پاک پڑھا تھا اور تو نے میرے لیے رزق کے دروازے خود کھول دیے۔ پھر بتاتی ہیں کہ اصل معجزہ تب ہوا جب ان کے خاندان میں ایک ایسا مسئلہ تھا جو سالوں سے رکا ہوا تھا۔ خاندان کے ایک شخص سے بات بالکل ختم تھی، غلط فہمیاں، دل آزاری، باتوں کا بوجھ، اور وہ کہتی ہے کہ میں چاہ کر بھی ان تک ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہیں کرتی تھی، لیکن استغفار پڑھتے پڑھتے وہی دل جس میں غرور تھا، ضد تھی، گلہ تھا، وہ نرم ہوتا گیا۔ کہتے ہیں میرے سجدوں میں بار بار خیال آتا تھا کہ میں ہی پہل کر لوں، میں ہی معافی مانگ لوں، کیونکہ پہل کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ کہتی ہیں ایک رات میں نے ہمت جمع کی، فون اٹھایا اور صرف اتنا لکھ دیا، اگر میرا کوئی لفظ آپ کو برا لگا ہو، کوئی بھول ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ کہتی ہے میں نے میسج بھیج کر فون ایک طرف رکھ دیا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں رو بھی رہی تھی، ڈر بھی رہی تھی، شرمندہ بھی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میسج آیا کہ میں نے سب معاف کیا، تم فکر نہ کرو اور مجھے افسوس ہے کہ تم نے اتنے دن دل میں رکھا۔ کہتے ہیں میں اس رات پھر روئی، پھر سجدے میں گئی اور میں نے اللہ سے کہا اے اللہ، اگر یہ استغفار کی برکت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ درود پاک کی روشنی نہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر ان کی زندگی میں ایسے راستے کھلنا شروع ہوئے جو کبھی سوچے نہیں تھے۔ پہلے کسٹمر بڑھتے گئے، پھر لوگ خود رابطہ کرنے لگے۔ ایک بہن نے ان کی چیزیں خرید کر اپنی ساری فیملی کو بیچ دیں اور اگلے دن 5 نئے آرڈرز آئے۔ پھر ایک آنٹی نے کہا کہ بیٹا میں آپ کے ہاتھ کی بنی چیزوں سے بہت خوش ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے رزق میں بہت برکت دے۔ کہتی ہیں آج میری پروڈکٹس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، گھر والے بھی اب میرے کام کو عزت دیتے ہیں۔ اس بہن نے کہا مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میرا دل اب پہلے سے زیادہ ہلکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کی گناہگار نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنا راستہ صاف کر لیا ہے۔ اور ناظرین، اور پھر آخر میں انہوں نے ایک چھوٹی سی دعا کی درخواست کی۔ کہتی ہیں آپ اپنی ویڈیو میں ضرور دعا کر دیجیے گا کہ میرا نکاح جہاں میری نیت ہے وہاں ہو جائے، آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اور اللہ سب کے دل نرم کر دے۔ تو ناظرین، آخر میں یہی کہتی ہوں کہ میں آج بھی روزانہ استغفار کرتی ہوں، روزانہ درود پاک پڑھتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری باقی دعائیں بھی ایک ایک کر کے پوری کرے گا، جیسے اس نے میرے رزق، میری عزت اور میری روح کے لیے راستے کھول دیے۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک بہن کا مشاہدہ، تو آئیے ہم سب مل کر ان بہن کے لیے دعا کر دیں۔ انہوں نے اسپیشل گزارش کی ہے، تو آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا رب کریم، ان بہن کے دل میں جو نیک خواہش ہے، جو جگہ وہ اپنے نکاح کے لیے چاہتی ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے وہاں آسان، پاکیزہ، عزت والی شادی لکھ دے۔ یا اللہ ان کے لیے راستے خود صاف کر دے، دلوں کو نرم کر دے، رکاوٹوں کو دور کر دے، اور ہر معاملہ خیر اور رحمت کے ساتھ طے فرما دے۔ اے اللہ ان کے رزق میں، ان کی محنت میں، ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے کام میں وہ برکت دے جو دنیا کو حیران کر دے۔ ان کے گھر، دل، زندگی میں وہ سکون اتار دے جو تیرے ذکر والوں کا نصیب ہوتا ہے۔ اے اللہ، جو بھی میری دعا ہے کہ جو بھی یہ واقعہ سن رہا ہے، مشاہدہ سن رہا ہے، کوئی بھی پریشانی، قرض، دکھ، ٹوٹا رشتہ، رکی ہوئی دعا جو بھی دل میں ہے، سب کے لیے ایسی ہی آسانیاں، ایسی ہی رحمتیں، ایسی ہی غیبی راستے کھول دے۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب گناہوں سے بچ جائیں، حرام سے بچ جائیں، اور تیرے ذکر اور درود پاک کی برکت سے ہمارے دل بھی روشن ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔